رونق اسٹیج باوقار معزز علماء کرام و جملہ سادات ذوی الاحترام، بالخصوص میرے برادر شمشیر اہل بیت حضرت علامہ سید حسن علی بابا اور ان کے بغل میں تشریف فرما عالمی شہرت یافتہ نقیب حضرت سہیل باپو قادری مد ظلہ النورانی اور بلبل باغ مدینہ جناب محترم جاوید قادری صاحب، اور آج کی اس محفل کی رونق مرشد اعظم راجستھان حضرت علامہ پیر سید غلام حسین شاہ جیلانی مد ظلہ النورانی، اور میرے سامنے تشریف فرما سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ جنگ کو دوست رکھا کرتے تھے اور آپ کو جہاد کرنا بڑا پسند تھا، لیکن ریاض الحیات میں ایک انتہائی خوبصورت روایت جس میں صاحب کتاب نے اس کی وجہ تسمیہ بیان کی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اپنے نفس سے جہاد فرمایا کرتے تھے، اور لکھنے والے نے لکھا کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ پورے سال روزے رکھوں گا اور کثرت کے ساتھ نوافل ادا کروں گا۔ آپ نے روزے رکھنا شروع کیے، 1 ماہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 6 مہینے گزر گئے۔ زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کا جسم کمزور ہو گیا۔ جب سال گزرنے کے بعد آپ نے یہ ارادہ کیا کہ چلو پیٹ بھر کے کچھ کھا لیا جائے، تو روایت کہتی ہے کہ آپ کا ایک چاہنے والا جو اکثر افطار کے وقت آپ کے لیے کھانا لایا کرتا تھا، اس دن آیا، بہترین غذائیں لے کر کے اور ٹھنڈا پانی لے کر کے حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے کہ سرکار ہمیشہ تو سادہ کھانا لے کر کے آتا تھا، آج میں بہترین غذائیں لے کر کے آیا ہوں اور ساتھ میں ٹھنڈا پانی بھی ہے، کیونکہ سرکار دیکھ رہا ہوں 1 سال ہو گئے مسلسل آپ نے روزے رکھے ہیں، اور روزے رکھنے کے سبب آپ کا جسم انتہائی کمزور ہو گیا ہے، جبکہ روزے صرف رمضان میں فرض ہیں، مگر آپ نے پورا سال روزہ رکھا ہے۔ حضور آج بہترین غذائیں لے کر کے آیا ہوں، ذرا کھائیے اور ٹھنڈا پانی نوش فرمائیے۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جب بہترین غذاؤں کو دیکھا اور ٹھنڈے پانی کو دیکھا تو آپ نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ اے ابو صالح موسیٰ، اب بھی تیرے دل میں کھانے کی خواہش اور پانی پینے کی طلب باقی ہے؟ ارے ابو صالح موسیٰ سن لے، تیرے لیے تو جو کی روٹی اور گرم پانی ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ سے جب بہترین غذاؤں کو دیکھا، ولیوں کی شان دیکھے، فوراً اپنے نفس سے مخاطب ہوئے، خود سے مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا کہ اب بھی تجھ میں کھانے کی خواہش باقی ہے؟ ارے تیرے لیے تو جو کی روٹی
اور گرم پانی ہی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ علاقے میں جتنے فقراء ہیں سب کو بلا کر کے لے آؤ۔ خادم گیا اور علاقے میں جتنے فقراء تھے تمام کو بلا کر کے لایا۔ آپ نے وہ کھانا انہیں عطا کر دیا اور پھر آپ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ صاحب کتاب نے لکھا کہ آپ مصروف عبادت تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے اور آنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح موسیٰ سن لو، اللہ تمہاری عبادت سے اتنا خوش ہو گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے قلب کو جنگی اور تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ اے ابو صالح موسیٰ سن لو، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اب روزہ رکھنا بند کرو اور کھانا کھانا شروع کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تم سے خوش ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں تم سے کہوں کہ تم نے بہت روزے رکھ لیے، اب تم کھانا کھاؤ اور پانی پیو۔ روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ نے روزہ افطار کیا، کیونکہ پورے سال آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اگر انسان چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ جب تک وہ اپنے نفس کو نہیں مارے گا تب تک اللہ کی بارگاہ میں قرب نہیں پا سکتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو آپ کے والد بزرگوار تھے جن کو اللہ نے بلند مقام پر فائز کیا تھا۔ اب ذرا خواتین کی طرف آئیے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرد تو مرد ہیں، اس خاندان کی خواتین بھی، اس خاندان کی مائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام رکھتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کی پھوپھی جان جن کا نام ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کر دیا ہے لیکن حصول برکت کے لیے دوبارہ سماعت کر لیجئے، اور ٹھہر کر اس لیے نہیں بولنا چاہتا کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ پھر صاحب اللہ تشریف فرما ہے، آپ کی پھوپھی جان جن کا نام ہے سیدہ عائشہ، روایت کہتی ہے کہ علاقے میں قحط پڑ گیا، بارش کا ایک قطرہ زمین پر گرنے کو تیار نہیں تھا، کئی سال گزر گئے صحیح سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور اتنا قحط پڑ گیا کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ کسی عالم نے مشورہ دیا کہ ذرا چل کر نماز استسقاء ادا کی جائے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جب بارش نہ ہو اور تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو جا کر نماز استسقاء ادا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے بارش کو طلب کرو۔ مختصر یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز استسقاء ادا کی گئی، بڑے بڑے عالماء نے، بڑے بڑے بزرگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار کئی سال ہو گئے صحیح سے بارش نہیں ہو رہی ہے، ایک بارش کا قطرہ نازل فرما دے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ دعا قبول نہ ہوئی، بارش گرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب سارے لوگ جمع ہوئے آپس میں باتیں ہونے لگی کہ کئی دن گزر گئے، کئی سال گزر گئے، کئی ماہ گزر گئے، بارش کا موسم بھی چلا گیا، بارش ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، ہم نے نماز استسقاء بھی ادا کر لی لیکن اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول نہ کیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کسی اہل بیت کے چاہنے والے نے مشورہ دیا، ارے کیوں نہ ان کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے کہ جس در سے مشکلیں ٹلتی ہیں۔ جب مشورہ دیا گیا سارے لوگ سیدہ عائشہ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اے امی جان، آپ جانتی ہیں کئی سال ہو گئے بارش کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گر رہا ہے، ہم نے نماز استسقاء بھی ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی لیکن نہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے نہ بارش کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ضرور بارش نازل
فرمائے گا جب آپ نے سنا تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئی اور حجرے میں جانے کے بعد آپ نے جھاڑو کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے، اے پروردگار تیری گنہگار بندی نے جھاڑو لگا دی ہے، چھڑکاؤ تو فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری گنہگار بندی نے جھاڑو لگا دی ہے، اے اللہ چھڑکاؤ تو فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایت کہتی ہے کہ اتنی بارش ہوئی کہ لوگ بھیگتے ہوئے اپنے گھروں میں لوٹے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، یہ تو خاندان غوث الاعظم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں، اگر ہم غوث پاک کے بچپنے کا جائزہ لیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ نے آپ کو بچپن ہی میں ولایت عطا فرما دی تھی اور کرامتوں کا صدور ہونے لگا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے زیادہ نیند آتی تو حاجب غیبی سے آواز آتی کہ اے عبد القادر تجھے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں بچوں کے ساتھ کھیلتا تو میرے کانوں میں یہ آواز آتی، کوئی پکارنے والا پکارتا کہ اے عبد القادر تجھے کھیلنے کے لیے بھی نہیں پیدا کیا۔ یہ تو غوث اعظم کی شان ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اے عبد القادر آپ تو مادرزاد ولی ہیں، لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کو کب پتا چلا کہ اللہ نے آپ کو ولی بنایا ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب میں بچپن میں مدرسے جایا کرتا تھا تو میرے ارد گرد فرشتوں کی جماعت چلا کرتی تھی، اور جب میں مدرسے پہنچتا تو آواز دینے والے آواز دیتے کہ اے طالبان علوم نبویہ ذرا جگہ کرو، اللہ کا ولی عبد القادر آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ماں کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو پھر کمالات کا ظہور ہوتا ہے۔ آج اگر بات کی جائے، اگر کوئی کہہ دے کہ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ تو ہم تنخواہ دیکھنے لگتے ہیں کہ عالم کی تنخواہ کیا ہے، لیکن غوث پاک کی سیرت کو آپ دیکھیں، ماں نے کیسی تربیت فرمائی تھی۔ عزیزان ملت، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 4 یا 5 سال کے ہیں، آپ کو ان کے والد بزرگوار مکتب میں لے گئے بسم اللہ خوانی کے لیے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن اس میں پیغام ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے والد مکتبے میں لے کر کے گئے، استاد سے کہا کہ حضرت یہ میرا بیٹا عبد القادر ہے، میں بسم اللہ خوانی کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ اسے قرآن کی تعلیم دیجئے، قرآن پڑھنا سکھائیے۔ روایت کہتی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے استاد کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا بیٹا عبد القادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اعوذ باللہ سے لگا کر 18 پارے پڑھ کر کے سنا دیے۔ استاد نے کہا بیٹا آج مکتب میں پہلی بار آئے ہو، یہ 18 پارے کہاں سے یاد کیے؟ تو غوث پاک نے فرمایا، عرض کرتے ہیں استاد کی بارگاہ میں کہ استاد کی بات دراصل یہ ہے کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے، اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور میری ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی تو میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر اس قرآن کی تلاوت کو سنتا تھا۔ استاد میری ماں نے پڑھا اور عبد القادر نے یاد کر دیا۔ آج جو مائیں ٹی ویوں کے آگے بیٹھ کر کے سیریلیں دیکھتی ہیں، گانوں کو سنتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ مائیں حمل کے وقت میں قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک کا ذکر کریں، کیونکہ جب ماں ام الخیر سیدہ فاطمہ ہوتی ہے تو پھر بیٹا عبد القادر جیسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹا عبد القادر جیسا ہوتا ہے۔ اب آئیے نانا کی بارگاہ میں بڑی تیزی کے ساتھ چند باتیں اور ہیں جو آپ کی خدمت میں پیر صاحب کی اجازت لیتے ہوئے جلدی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نانا جان بھی بہت بڑے ولی تھے، نانا جان بھی کوئی کم نہیں تھے۔ الحمدللہ اللہ نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ اس علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت عبداللہ سومعی جس کے لیے بھی دعا کر دیتے ہیں اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو لوگ دور دراز سے آپ کی بارگاہ میں دعا کرانے کے لیے آیا کرتے تھے،
اور آپ دعا کر دیتے ان کا بیڑا پار ہو جاتا۔ اب ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے اور ایک خاتون اپنی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ لے کر کے آئی جو انتقال کر چکا تھا۔ آنے کے بعد عرض کرتی ہے کہ حضور بڑا چرچا سنا ہے آپ کا، بہت امید لے کر آئی ہوں، بات یہ ہے کہ شوہر تھا جس کا انتقال ہو گیا اور اللہ نے اس شوہر کی نشانی یہ بیٹا مجھے دیا تھا، اب یہ بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، حضور میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں کہ دعا کر دیں تاکہ یہ بیٹا زندہ ہو جائے۔ بولیں گے سبحان اللہ، دعا کر دیں کہ یہ بیٹا زندہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ سومعی اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، لوح محفوظ کو دیکھا اور لوٹ کر کے آئے اور فرمایا کہ اے خاتون، اے اللہ کی بندی، بات یہ ہے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ تیرا بیٹا اب دوبارہ زندہ نہ ہو، اللہ نے اس کی قسمت میں موت کو لکھ دیا ہے، اب یہ زندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اے خاتون اللہ کی بارگاہ میں صبر کر، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب غوث پاک نانا کی خانقاہ کے باہر کھیل رہے تھے اور آپ نے دیکھا تو اس عورت کو روتے ہوئے خانقاہ میں جاتے، تو جب وہ عورت باہر آئی تو آپ نے پوچھا کہ مائی تو جب گئی تھی تب بھی رو رہی تھی اور واپس آئی ہے تب بھی رو رہی ہے، جبکہ میرے نانا کی خانقاہ کی تو یہ شان ہے کہ جو روتا ہوا آتا ہے مسکراتا ہوا جاتا ہے، تو گئی تھی تب بھی رو رہی تھی، آئی ہے تب بھی رو رہی ہے، سبب کیا ہے؟ وہ اپنی داستان کو سناتی ہے۔ غوث پاک نے جب اس کی داستان کو سنا تو آپ کو درد ہوا، آپ اس کی تکلیف کو دیکھ نہ سکے، اور روایت کہتی ہے کہ غوث الاعظم پیران پیر نے پورے اعتبار کے ساتھ اور پورے توکل کے ساتھ اس خاتون سے کہا کہ مائی تجھے کس نے کہہ دیا تھا کہ یہ بیٹا زندہ ہے؟ ارے دیکھ تو صحیح، اس کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، اس کے پاؤں حرکت دے رہے ہیں، ارے یہ تو مسکرا رہا ہے۔ جب اس خاتون نے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس بچے کے ہاتھ حرکت دے رہے تھے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ مارے خوشی کے مچلنے لگتی ہے۔ غوث پاک نے فرمایا خاتون اب یہاں نہ ٹھہر، تیرا کام ہو چکا ہے، اپنے گھر چلی جا۔ جب نانا نے دیکھا تو تنبیہ کے لیے دوڑے، ہاتھ میں عصا ہے، غوث اعظم کے پیچھے پیچھے۔ روایت کہتی ہے کہ غوث پاک اپنے نانا سے بچتے بچاتے بغداد کے قبرستان میں پہنچتے ہیں، اور جانے کے بعد جب آپ نے دائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، بائیں دیکھا تب بھی کوئی نظر نہ آیا، تو غوث پاک نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے قبرستان کے مردوں مجھے بچاؤ، میرے نانا مجھے مارنے کو آ رہے ہیں۔ جب آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے تو تقریباً 360 مردے قبر سے کھڑے ہو گئے اور آپ کے ارد گرد ڈھال بن گئے۔ جب آپ کے نانا نے اس کرامت کو دیکھا تو فرمایا بیٹا آج تیرے مقام کے آگے تیرا نانا بھی اپنی گردن کو جھکاتا ہے، تیری ولایت کو تسلیم کرتا ہے، تیرے مقام کو قبول کرتا ہے۔ تبھی تو اپنے وقت کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل تھے کیا بعد ہوئے کیا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان غوث اعظم، عظمت و شان غوث اعظم، زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقام ہے غوث پاک کا، اور میں آپ کو بتاؤں غوث پاک صرف کرامت والے پیر نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ کے شہزادے حضرت عبدالرزاق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا غوث الاعظم کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی فتویٰ آتا تو آپ ذرہ برابر توقف کیے فوراً فتوے کا جواب دے دیتے، مسئلے کا جواب لکھ دیتے، اور عرب و عجم میں بڑے سے بڑے عالم میں یہ جرت نہ ہوتی
کہ آپ کے دیے ہوئے فتوے کے خلاف اپنی زبان کو دراز کریں۔ اور دوستان محترم، یہ وہ غوث الاعظم ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 33 سال مدرسے میں بیٹھ کر طلبہ کو پڑھایا، اور اللہ نے آپ کو اتنا علم اور آپ کے مدرسے کو اتنی برکت عطا کی تھی کہ جو غوث پاک کے مدرسے کے ارد گرد لگی ہوئی گھاس کو کھا لیتا تو اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما دیتا۔ اور غوث پاک کے نام میں تو اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ حضرت علامہ جلال الدین بخاری اپنی کتاب میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ اگر سامنے شیر کھڑا ہو اور تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ ان قریب وہ حملہ کر دے گا تو لکھتے ہیں کہ غوث پاک کا نام پورے یقین کے ساتھ لے لو اور اس پر دم کر دو، شیر میں ہمت نہیں کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سانپ آ جائے اور آپ کو یقین ہے کہ کاٹ لے گا، نقصان پہنچائے گا، تو لکھتے ہیں کہ سانپ کے سامنے غوث پاک کا نام لے لو، سانپ اپنا راستہ بدل لے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے غوث پاک کے نام میں وہ برکتیں رکھی ہیں کہ عاملین لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو صحیح معنوں میں جن لگ جائے یا کسی بلا میں گرفتار ہو جائے تو اس مریض کے کان میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پکارو، بڑے سے بڑی بلا بھی ٹلتی ہوئی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، مالواڑہ والے تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے قادری سلسلہ بھی پایا اور حاجی قادر شاہ جیسا ولی بھی پایا، جنہوں نے ساری زندگی میرے دادا حضور سیاں بابا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی اور آل نبی کے چپلوں کو، ان کی جوتیوں کو اٹھایا اور کفش بردار بن کے اپنی زندگی کو گزارا۔ قبلہ کی توجہ، اور پوری یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ صرف جو ہے کہ عقیدت میں کہی ہوئی روایت نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں بھی تھا کہ جب آپ کی خدمت میں کوئی آتا اور حاجی قادر شاہ سے کہتا کہ حضور میرا بچہ بیمار ہے، تعویذ دے دیجئے، میرے گھر میں میرا شوہر ہے، تعویذ دے دیجئے، آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، نہ آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، نہ آپ نے کسی جامعہ کا رخ کیا، انہیں جو ملا ہے یہ ان کے مرشد کے صدقے میں انہیں ملا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب کوئی تعویذ مانگنے کو آتا تو آپ تعویذ میں کوئی نقش نہ لکھتے، صرف یہ لکھتے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ اس نام کی برکت سے آنے والے کی ہر پریشانی کو ٹال دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء۔ تو اللہ نے جن کے نام میں اتنی برکتیں رکھی ہیں، سوچے ان کی ذات میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہوں گی۔ آج سنی مسلمان صرف کرامتوں کو سننا پسند کرتا ہے، غوث پاک کی تعلیمات کو سننا پسند نہیں کرتا۔ غوث پاک کی تعلیمات یہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہی ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، کیونکہ قادریت بریانی کھانے کا نام نہیں ہے، حقیقت میں قادری وہی ہے جو غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، بے شک میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے مرید کا داخلہ جنت میں نہ کر دوں، لیکن سنو، جو قادر کا نہیں وہ عبد القادر کا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ عبد القادر اس سے خوش ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے عبد القادر کے رب کو راضی کرے۔ یہ ہے غوث پاک کی تعلیمات۔ دوستو، صرف کرامتوں کو نہ سنو، صرف بریانی کھانے کے نام پر قادریت اپنے آگے نہ لگاؤ۔ صحیح معنوں میں قادریت اگر آپ چاہتے ہو تو تعلیمات غوث اعظم کو اپناؤ اور تعلیمات غوث اعظم پر عمل کرو۔ آپ نے علم سے محبت کی، آپ نے علماء سے محبت کی، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارا، 25 سال بیابانوں میں چلے گئے، درختوں کے پتے کھائے، کئی دنوں کے بعد پانی میسر آیا تو آپ نے پانی پی لیا۔ یہ ہے غوث پاک کی تعلیمات۔ اور عزیزان گرامی، آج کے اس دور میں
عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہو گئی ہے، چونکہ آج دور ہے سوشل میڈیا کا۔ آپ جس کو بھی سننا چاہیں یوٹیوب پر آپ سرچ کریں، آپ کو عالم دکھ جائے۔ اور آج کل تو حساب یہ ہو گیا ہے کہ مقرر کو اس کی شخصیت کے حساب سے نہیں بلایا جاتا، پہلے اس کی تقریر کو یوٹیوب پہ سنا جاتا ہے، پسند آتی ہے تب بلایا جاتا ہے۔ تو یہ تو ماحول ہے، اور آج کا سنی مسلمان جو علم دین سے دور ہے وہ نہیں جانتا کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ مسلک اعتدال کیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا ہے۔ تو میں ایسے لوگوں کی خدمت میں صرف ایک نصیحت کرنے لگا ہوں، عزیزان ملت اسلامیہ، آج پیر صاحب کی موجودگی میرے لیے سند ہے، آج پیر صاحب کی موجودگی میرے لیے سند ہے، اور بہت بڑی سند ہے، اور میں یہ اعلان بھی کر رہا ہوں اور یہ اپنی وضاحت بھی کر رہا ہوں، کان کھول کر کے سن لو۔ آج کے اس دور، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ایک طرف خارجیت ہے اور دوسری طرف رافضیت ہے، ہم سنی پھنسے ہوئے ہیں، جائے تو جائیں کہاں؟ اگر اہل بیت کا دامن پکڑتے ہیں تو سامنے صحابہ ہے، اگر صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں تو سامنے اللہ کے رسول کی آل ہے، آخر جائے تو جائے کہاں پر؟ تو اے مالواڑا کے غیور مسلمانوں، ایک آنکھ کو صحابہ والی بنا لو، دوسری آنکھ کو اہل بیت والی بنا لو، اور آج اس محفل میں یہ عزم کر کے اٹھو کہ جو خلفائے راشدین اور جان نثاران مصطفیٰ کا گستاخ ہے، جو صحابہ کا گستاخ ہے، اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو حب صحابہ کے نام پر، حب صحابہ کے نام پر اہل بیت کو گھٹانے کا کام کرتا ہے، ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ واہ واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ہمارے لیے یہ دونوں جماعتیں دو آنکھوں کے برابر ہے۔ اللہ صحابہ سے محبت کرنے والا بھی بنائے اور اہل بیت کی غلامی میں بھی رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حضرت کا مفصل